ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا جو گاؤں میں رہتا تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے، اکبر، اصغر، ناصر اور بابر تھے۔ بابر جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا، یہ چاروں بھائی دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب بھائی بھولے بن جاتے اور ہمسایوں سے معافی مانگ لیتے تھے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط پیدا ہو، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے تھے اور استاد کتنی دفعہ ڈانٹ پٹ کرتے تھے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا اور اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پیارے بیٹو، والد نے ایک دن بہت پیار سے کہا، تم لوگ ابھی بہت چھوٹے ہو اور اپنا زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سب بیٹے یک زبان ہو کر بولے، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا باپ انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتا تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے۔ اگر کوئی ان سے کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ یہ چاروں پڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے۔ آخر رحیم بھی بوڑھا ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی اس پر پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر بہانے بناتے رہتے تھے۔ وہ سارا دن نکمے بیٹھے رہتے تھے، کھاتے پیتے اور آرام سے سو جاتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم اس قدر بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، وہ اپنے لیے روزی کیسے کمائیں گے؟ بہت غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا کہ وہ شاید کارآمد ہو سکے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وصیت سنائے۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ رحم دل باپ نے کہا، پیارے بیٹو، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا، لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے تاکہ تمہاری زندگی بہت عرصے تک آرام سے گزر سکے۔ دوستو، ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ بوڑھے باپ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک زمانہ گزرا ہے، میں نے اپنے کھیت میں کسی جگہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا، پھر میں نے اس خزانے کو حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس کا پتہ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا، پھر تم اپنے چاچا سے درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چاچا کے فیصلے کی تعظیم کرنا۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی تو اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اپنے والد کے جنازے کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کو کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی بہت سستی، کاہلی میں گزاری تھی، اس لیے کھیت کو کھودنا ان کو بہت مشکل لگا۔
شام ہوئی تو سب بھائی جلد ہی ہار کر گھر آرام کرنے کے لیے آ گئے۔ اگلے دن پھر ایسا ہی کیا، پھر اس سے اگلے دن اور اس سے بھی اگلے دن ایسے ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ کھیت کا زیادہ تر حصہ بھائیوں نے کھود ہی لیا۔ ان کو اس طرح کام کرتے کرتے مہینہ گزر گیا، مگر انہیں دفن کیا ہوا خزانہ نہ ملا۔ وہ کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی کی مدد حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس خزانے میں کسی اور کو حصے دار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ سب کھدائی کرتے کرتے بہت تھک گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس خزانے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار بھائیوں نے غور کیا کہ انہوں نے پورا کھیت کھود ڈالا، لیکن خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تب انہوں نے خیال کیا کہ ان کے باپ نے خزانہ بہت ہی گہرا دفن کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اور بھی زیادہ گہرا کھودنے کا فیصلہ کیا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا، مگر خزانے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ سارا کھیت اب پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا اور ہمسائے بھی ان کی محنت پر رشک کرنے لگے تھے۔ آخر کار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو کبھی بھی پا لینے کے خیال کو ترک کر دیا، مگر انہوں نے کھیت کو اچھی طرح تیار کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں گندم کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو اس کھیت میں بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا، جس کو وہ سب بھائی منڈی میں لے گئے اور اس سے ہزاروں روپے میں فروخت کیا۔ اپنے والد کی نصیحت پر سب بھائی اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنے چاچا کے پاس لے گئے اور ان سے اس رقم کو چاروں میں برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی۔ ان کے چاچا چاروں بھائیوں پر فخر کرنے لگے اور بولے، شاباش میرے بھتیجو، تم نے آخر کار یہ ثابت کر دیا کہ تم میرے محنتی بھائی رحیم کے محنتی بیٹے ہو۔ یہ کھیت جو میرا بھائی تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے وہ خود ہی ایک خزانہ ہے۔ اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو تم اس کا ہمیشہ انعام پاتے رہو گے۔ اگلے سال چاروں بھائیوں نے محنت کر کے پھر گندم کی کاشت کی۔ اس دفعہ پیداوار پہلے سے بھی بڑھ کر ہوئی اور جب انہوں نے یہ گندم منڈی میں فروخت کی تو انہوں نے پہلے سے بہت زیادہ رقم بنائی۔ کچھ سال تک اس طرح کام کرنے کے بعد چاروں بھائی کافی امیر ہو گئے، اپنے کام میں بھی خوش رہنے لگے۔ آخر کار یہ واضح ہو گیا کہ اکبر، اصغر، ناصر اور بابر نے دفن کیے ہوئے خزانے کے معمے کو حل کر لیا کہ اصل خزانہ تو محنت تھا۔ چاروں بھائی اپنے والد پر فخر کرتے تھے کیونکہ صرف وہی تھا کہ جس نے ان کو محنت، اتحاد اور بڑوں کی تعظیم کرنے کا سبق دیا تھا۔ دوستو، اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔